بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں تاکہ رب کائنات ہمیں صحابہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے، ان کی صفات حمیدہ رب کائنات ہمیں عطا کر دے، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب سابق آج بھی محبوب رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم خود محبت فرماتے تھے۔ کریم آقا نے فرمایا ہے معاذ بن جبل میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایسی محبت تھی کہ کبھی معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ میں نہ آتے تو امام الانبیاء معاذ بن جبل کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک جمعہ پہ آپ تشریف نہ لائے تو کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا میرا معاذ نہیں آیا، تو صحابہ سے کہا چلو آج معاذ کے گھر چلتے ہیں۔ ادھر سے امام الانبیاء چل رہے ہیں اور ادھر سے معاذ بن جبل بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا معاذ آج تو آیا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی کا قرضہ دینا تھا اور ایک اوقیہ سونا اس کا میں نے نہیں دیا تھا، تو اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ میں نے کہا مجھے نماز ادا کرنے دو، بعد میں ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے مال ادا کرو، پہلے قرضہ ادا کرو۔ تو یا رسول اللہ میں اس وجہ سے آج میں جمعہ کی نماز پہ پہنچ نہیں سکا۔ تو امام الانبیاء حبیب خدا نے فرمایا معاذ بن جبل میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتا دوں، اگر تو وہ عمل کر لے تو تیرا سارا قرضہ ہی اتر جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کیا کرو، اور اس کے بعد یہ کہا کرو یا رحمان یا رحیم میرے سارے قرضے دور کر دے، کرم فرما دے۔ فرمایا جتنا بھی تیرے اوپر قرضہ ہوگا اللہ پاک سارا قرضہ دور کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 یہ آپ یاد کر لیں۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کی عظیم ہستی جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ مفتی صاحب پچھلے پروگرام میں میں چاہتا ہوں ربط قائم ہو جائے، بات ہو رہی تھی کہ معاذ بن جبل کو کریم آقا نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، پھر یہ کہا تھا کہ نماز ادا کرو آخری پہر میں، یہ گناہوں کو زائل کر دیتی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایک مشرک کو دائرہ اسلام میں لے آؤ تو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے، اور پھر زبان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اس کو روک کے رکھو۔ میں چاہتا ہوں مزید اس پہ کچھ موتی عطا فرمائے۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ خوبصورت پروگرام اور خوبصورت پیغام اس فورم سے جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور بات یہی چل رہی تھی صدقہ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپ نے بات کہی ہے نا میرے لیے بڑا خوبصورت کیوں آپ نے دے دیا اس کے اندر، اس بات کو وہاں سے اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے۔ ابھی آپ نے کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ مقروض کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے صدقہ کیا کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقہ کرتے تھے کہ آپ قرض کے بار تلے آ گئے اور آپ کی جائیدادیں فروخت ہو گئی تھیں، راہ خدا میں خرچ کرتے کرتے نوبت یہ پہنچ گئی تھی کہ آپ یعنی قرض لے کے خرچ کر دیتے، آپ مقروض آپ کے پیچھے پیچھے، قرض خواہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے جی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں اب کیسے جاؤں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، جب آئے گا تو جا کے دوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بلایا، حضرت معاذ بن جبل نے ساری بات سنا دی صحیح۔ محرم راز آقا کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ آقا کیفیت یہ ہے اب میں کیسے نکلوں؟ آپ نے جتنے قرض کھاتے سب کو بلایا، بلا کے میرے آقا نے ان کو سمجھایا، تبلیغ فرمائی۔ کچھ تو ڈرا کر گئے اور کچھ نے کہا ڈٹے رہے کہ جی ہم تو اپنا حق وصول کریں گے۔ صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی جو بچا کچا مال تھا حضرت معاذ بن جبل کا وہ بھی دے دیا۔
لیکن اس کے باوجود ابھی قرض باقی تھا. اللہ اکبر. تو پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتھ علماء نے اہل علم نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمع خاطر رکھو, تسلی رکھو, انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کوئی سبیل ضرور پیدا فرمائے گا. پھر جب یمن کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا تھا حاکم بنا کر, امیر بنا کر, صحیح. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر کی وجہ سے اسپیشلی حضرت معاذ بن جبل کو یہ اجازت دی تھی کہ اگر کوئی برضا و رغبت اپنی خوشی سے تمہیں ہدایہ اور تحائف پیش کرے تو تمہیں قبول کرنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. سبحان اس اللہ. وجہ سے صحیح. کیونکہ ان کے ذمہ قرض آ گیا تھا, اور قرض اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیا تھا. اب یہ بات نہیں ہے, اس سے یہ پیغام نہیں کہ ہم, کیونکہ ہمیں وہ لیول حاصل نہیں ہے, وہ درجہ حاصل نہیں. اللہ اکبر. اللہ تو آپ رائے خدا میں خرچ کریں, لیکن اس حد تک کہ خود محتاج نہ بن جائے, خود جو ہے وہ سوال کرنے والے نہ بن جائیں. لیکن چونکہ حضرت معاذ بن جبل تھے, صحابہ تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے. اب اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز, تہجد یعنی رات کے پچھلے پہر بیدار ہونا اور اٹھنا اور جاگنا, یہ گناہوں کو محو کر دیتی ہے. اب بات تو اس کے اندر ہے کہ وہ گھڑی ایسی ہے, وہ لمحہ ایسا ہے جی کہ جو رحمتوں بھری گھڑی ہے, اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے. صحیح. اور صدائیں لگا رہی ہوتی ہے, پچھلی راتی رحمت رب دی ہاں کرے بلند آوازہ, واہ واہ. بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. جی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں وہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں, اللہ اکبر. وہ صرف بالغداۃ والعشی. ایک ضرورت کے لیے لیٹتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں, قیام, قعود, رکوع, سجود. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قیام. ان کی راتیں گزرتی ہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تو جب کوئی آداب سحر گیزی اپنا لیتا ہے, سحر خیزی, آداب سحر خیزی اپنا لیتا ہے, اس وقت کا جاگنا اور بیدار ہونا, تو وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرتا ہے اور اپنا دامن بھرتا ہے. بے شک. اب اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑا پیغام موجود ہے. ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنایا ہوا نظام تھا, وضع خداوندی جو تھی, اس کو ہی الٹ کے رکھ دیا. کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے دن کو بنایا ہے کمائی کے لیے اور رات کو بنایا ہے آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. جی کہ دن کو تم کمائی کرو اور رات کو آرام کرو. اور پھر رات کے آرام میں یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جانا یہ محبوب ہے اللہ رسول کو, اور صبح جلدی اٹھنا یہ محبوب ہے. یعنی جلدی سو جانا عشاء کی نماز کے بعد. یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو گیا اور فجر کی نماز اس نے باجماعت اٹھ کے پڑھی, تو یوں سمجھے ساری رات اس کی عبادت کے اندر گزری ہے, اللہ ذکر خدا میں سبحان گزری. اللہ سبحان اللہ. تو آپ ذرا غور کیجئے, ہمارا نظام, ہمارا ماحول, ہمارا کلچر, ہمارا رہن سہن کیسے ہو گیا کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں, رات کو آدھی رات تک تو ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے, ہم اپنی دکانوں پہ رہیں گے, ہم کاروبار کریں گے, مارکیٹوں میں رہیں گے. آدھی رات کے بعد جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارا گپ شپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے, پھر ہم نے تھڑے جمانے ہوتے ہیں, جی پھر دوستوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو رحمت کی گھڑی آتی ہے, جب اللہ کی رحمت قریب آتی ہے, اللہ اکبر. جب وہ صدا لگاتی ہے, جب وہ آواز لگاتی ہے کہ آ جاؤ میرا دروازہ کھلا ہے, اس وقت ہمیں نیند ستا رہی ہوتی ہے, اور پھر ہم بستر کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر جا کے ہم سو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہوتی. بلکہ مفتی صاحب ہم تو کریم آقا کے معمولات اگر ہم دیکھیں تو آپ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے, جب لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, قم اللیل الا قلیلا. بے شک.
محبوب قیام بھی کیا کر لیکن آرام بھی فرما دیا۔ اللہ اور طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ محبوب قرآن اس لیے تھوڑا ہی نازل کیا تھا کہ آپ اس کی تلاوت میں قیام کے اندر یوں کھڑے ہوں کہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً بھی ایسا کر کے دکھایا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا اور محبوب کون ہے؟ اور پھر اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی۔ تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لانا ہوگی، اپنے نظام میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اوورآل آپ یہ کہیں کہ کسی سوسائٹی، ملک، ریاست، سٹیٹ، معاشرے جی کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تو آپ کو نظام حیات وہ اپنانا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ صحیح، سسٹم آپ کو کاروبار کا، دن اور رات کا، وقت کی تقسیم، ریاست کا نظام، ڈسپلن، اور پھر شخصی طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدورتیں، نحوستیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات دور ہوں اور آپ کے گھر میں آسائش ہو، سکون ہو، امن ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، تو پھر آئیے آداب سحر خیزی کو اپنائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو رات کو قیام کرتا ہے نا، رات کو اللہ قیام، رات کا قیام اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ اور پھر اگلی وصیت میں کیا فرمایا؟ جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے آپ نے اپنی زبان مبارک کو کف ہذا، پکڑ کے ارشاد فرمایا۔ اب یہ زبان جو ہے یہ ہے تو بظاہر بڑی نرم، لیکن اس کی بات پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ بیان کی ہے، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بے شک، تو کیا ایسا ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کی زد سے یا زبان، کم از کم ہاتھ کی زد میں تو شاید کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، زبان کی زد میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ تو ہماری زبان کی زد سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی وجہ سے ہماری گرفت ہوگی، زبان سے بات نکلی، عوام میں تحلیل ہو گئی۔ ہاتھ تو آپ نے کسی کو آپ نے تھپڑ مارا تو اس کو تکلیف ہوئی ہے نا، جی کسی کا آپ نے حق دبایا تو وہ اس کا حق دبایا، ہاتھ تو استعمال کیا تو آپ کسی کو متاثر کیا۔ تو ان کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ زبان سے جملہ نکلا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، صحیح، کوئی بیٹھا ہے کوئی نہیں بیٹھا، ہم نے بات کر دی۔ تو کیا زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے تو اکثر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہی تو وہ چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس میں فرمایا، آپ نے اپنے مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو ہے، یہ اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے، فرمایا اس کی ضمانت تم مجھے دے دو واہ واہ واہ، اور جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جنت کہنے، کی۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے، گالم گلوچ سے، چغلی سے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اپنی زبان کو اللہ رسول کے ذکر میں تر رکھو۔ میرے آقا نے حضرت معاذ کو یہ وصیت کی تھی، صحیح، ایمان بہتر کون سا ہے، اس میں یہ فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، اس میں پیغام یہی ہے کہ اپنی زبان سے جو بندہ گفتگو کرے تو جناب شہد کے دریا رواں ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا دیکھیں، سیاسی لیڈر دیکھیں، مذہبی رہنما دیکھیں، تو ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور دین کا بہت سا حصہ جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کے ذریعے ہمیں پہنچا، نصیحتوں کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، دربار مصطفیٰ میں آیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اسے دین سکھاؤ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں لے گئے اور جناب اسے دین سکھانا شروع کیا۔ ابھی پہلا جملہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بس اتنی ہی بات کہی، اتنی ہی وصیت کی، تو اس نے کہا میرے لیے دین کافی ہے۔ ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے؟
تو فرمایا ابو ہریرہ اس نے سچ کہا ہے، اگر بندہ ایک بات پہ بھی عمل کر لے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے وقفے سے پہلے جن وصیتوں پہ بات کی، کچھ نئی وصیتیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے عطا فرمائی۔ جب یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل خبردار عیش و عشرت سے علیحدہ رہنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے مزید تلقین کی، فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، فرمایا جس طرح بھیڑیا بکری کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا اسی طرح شیطان انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا جس طرح بکری اپنے گروہ سے الگ ہو جاتی ہے یا کنارے پہ چلی جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ فرمایا ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا، ید اللہ علی الجماع۔ مفتی صاحب یہ دو وصیتیں، عیش و عشرت میں نہ پڑنا اور جماعت سے الگ نہ ہونا۔ بے شک یہ بھی وہی جامع باتیں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا یمن کی طرف، وہ ایک بڑی حسین خوبصورت داستان ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ روانہ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، اور پھر بہت ساری، یہ تو یہاں ایک دو باتیں ہیں، بہت ساری وصیتیں آپ نے فرمائی تھی اسی موقع پر۔ جی، آپ تو ان میں سے جس پر کومنٹ لینا چاہتے تھے یا وہ آپ نے نقل کی، آپ نے یہاں آپ کو ایک پورا ٹرین کر کے ایک جامع جو ہے وہ تبلیغ دین کے اصول عطا فرمائے تھے۔ فرمایا تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں مختلف اقوام سے، مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں سے پالا پڑے گا۔ صحیح، حکمت سکھائی تھی آپ نے، حکمت سکھائی تھی، اور اس حکمت میں یہ تھا جو ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، سب سے بنیادی بات یہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں ان کو اللہ کی توحید اور میری رسالت کی طرف دعوت دینا، اگر اسے مان لیں تو پھر نماز کا کہنا، اللہ اکبر، اسے مان لیں پھر زکوٰۃ کا کہنا، واہ واہ، اسے مان لیں تو پھر زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کا اچھا مال نہ لینا، واہ واہ واہ، اچھے مال پہ قبضہ نہ کر لینا۔ یہ ساری باتیں آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کو آپ دین میں داخل کر رہے ہیں، کوئی آپ کے قریب آ رہا ہے، کوئی آپ کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈوز دیں، واہ واہ واہ، جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ کیا کہنے، احکام کے نزول میں قرآن پاک کے اندر اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، صحیح، اسی کو پیش نظر رکھا گیا کہ سٹیپ بائی سٹیپ احکام نازل ہوئے۔ اور یہ چونکہ فطرت کے خلاف ہے کہ ایک بندہ ایک سال سے ایک چیز کو پریکٹس کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ وہ ایک لمحے میں اس کو ترک کر دے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو آپ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے بھی ایک وصیت کا ذکر کیا جو پچھلے سیگمنٹ میں، اس پر بھی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں ایک مشرک بھی، ایک غیر مسلم، نان مسلم مسلمان ہو جائے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو وہ اکبر، کب ہوگا؟ صحیح، ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ اس کو حکمت سے دین کی طرف بلائیں گے، جب دین کا پرامن، جب دین کا محبت والا پیغام ان کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ شروع سے ہی اس کو متنفر کریں گے تو کوئی دین میں نہیں آئے گا۔ اس بات کو بھی ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ آج تو رویے اس کے الٹ ہو گئے۔ صحیح، آج تو ہم میں سے ہر ایک سینہ تان کے کھڑا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دین سے نکالنا ہے، استغفر اللہ، دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے، کافر ہونے کا اور مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، صحیح، کس کو ہم نے غیر مسلم کہنا ہے، کس کو، تو ہم سب ایک دوسرے پر فتوے لگا کے ان کو غیر مسلم کر کے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو خاتمہ کر چکے پھر۔ اللہ اکبر، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا میری امت سب سے بڑی ہوگی اور اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ جی، تو اگر میری نظر میں آپ کافر ہو گئے معاذ اللہ، آپ کی نظر میں کافر ہو گیا، تو اسی طرح دیکھیں تو پھر مسلمان رہا کون؟ اللہ کا نام۔ صحیح، لوگوں کو کافر نہ بنائیں، کوشش کریں کہ کوئی آپ کے ہاتھوں مسلمان بن جائے۔ ہائے ہائے، مفتی صاحب قبلہ المیہ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی تعلیم پر گزار دی، علم کے سکھانے پر گزار دی، قال رسول اللہ پہ گزار دی، میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں المیہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی کے طویل حصہ 40 سال 50 سال کا ہوتا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو جناب اسے اٹھا کے باہر نکال دیا، اس کا یہ المیہ ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی
جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پنپ رہی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ دیکھیے اس بات کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا، ایڈمٹ کرنا ہوگا، یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ ہم سب انسان ہیں، کوئی عالم دین ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی لیڈر ہے تو وہ بھی انسان ہے، اور انسان کی نیچر میں خطا ہے، جی تو غلطی اس سے سرزد ہو سکتی ہے۔ کامل اور اکمل ذات صرف اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بے شک، معصوم عن الخطا انبیاء کی جماعت ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار، وہ محفوظ ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کے نزدیک ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، بڑا کمال کا جملہ کہا تھا کہ انبیاء کے بعد اور صحابہ اور اہل بیت کے بعد اچھا اور برا ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی خطاؤں سے محفوظ ہو۔ جی کہا کسی کے اچھا اور برا ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ اس کی اچھائیاں بھی دیکھیں اور برائیاں بھی، دونوں کی فہرست بنائیں۔ اگر اچھائیوں کی فہرست غالب ہے تو وہ اچھا ہے، جی صحیح۔ آپ یہ کہیں کہ خطاؤں سے محفوظ ہو۔ اب یہ ہے کہ جب اور کسی حدیث سے بھی ہے نا غلطی کہ ہو جائے، ہر آدم خطا کار ہے، اور بہترین وہ ہے جو فوراً تائب ہو جائے۔ طائب ہو جائے، تو اب آپ کسی سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کی توجہ مبذول کروائیں، صحیح، اور اگر وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اگر وہ ڈٹ بھی جاتا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ کس لیول کی غلطی ہے، کہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ کوئی غلط بات نکلی تو ہر بات اسے حد کفر تک لے جاتی ہے۔ جی اصول تکفیر کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو نقل کیے اصول تکفیر، اور پھر بڑے بڑے ائمہ اصول سے نقل کیے، ائمہ عقائد سے نقل کیے، ان کو پڑھ کے تو دیکھیں صحیح، کہ کسی کو کافر قرار دے دینا اتنا ہی آسان ہے، کہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ نے ایک جگہ تو یہاں تک بات نقل کی ہے کہ اگر کسی جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتا ہے، اس نے ایک بات کہی ہے اور فرمایا کہ اس کی اس بات کے 100 احتمالات اگر ہیں، 99 اگر کفر کے ہیں اور ایک اسلام کا ہے، تو پھر بھی اسے اس پر معمول کیا جائے گا اور اسے کافر نہیں قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ حکمت بہت بڑی بات ہے، صحیح، حکمت بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو یہ بھی تو ہے نا ضروری حکمت، تب یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے علم حاصل کر لیا اور رٹ لیا اور ضربہ یضرب پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ فتوے لگائیں۔ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے قریب لائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائے حکمت سے دین پھیلانا ہے اور کسی کا اچھے مال پہ قبضہ نہیں کرنا، اور وہیں یہ فرمائی کہ خود اپنے آپ کو عیش و عشرت سے، دور رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، تنعم کی زندگی سے، اللہ، ناز و نعم سے دور رکھنا ہے۔ آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو کیسے پلے باندھا تھا؟ کیفیت یہ تھی کہ آپ کے حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور میں آپ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا گیا جی وصول زکوٰۃ کے لیے عامل بنا کر، والعاملین علیہا قرآن پاک نے بیان کیا۔ مصارف زکوٰۃ میں ایک عاملین زکوٰۃ بھی تھے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، بڑی ایمان افروز بات، اللہ اکبر، وہاں گئے اور وہاں آپ نے زکوٰۃ وصول کی۔ جی وصول کرنے کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر دی۔ آپ کی ڈیوٹی یہ لگی تھی، صحیح، وصول کریں اور تقسیم کر کے ہاتھ جھاڑ کے جو ٹاٹ لے کے گئے تھے نا اللہ اکبر، گھر سے بیٹھنے کے لیے، واپس آئے تو وہ کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ بس اکبر، کیا کہنے، جس طرح نکلے تھے، گھر میں داخل ہوئے تو بیوی منتظر تھی کہ اتنے دن ہو گئے وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں تو کچھ گھر کے لیے لائیں گے، اور پھر عامل بن کے گئے ہیں، اور عاملین کے لیے بھی حصہ مقرر ہے باقاعدہ، اللہ اکبر، مستحق تھے تو ان کے لیے بھی۔ تو جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ جی آپ زکوٰۃ وصول کرنے گئے تھے تو وہ مال کدھر گیا؟ باقی عاملین جاتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں، تو آپ کچھ نہیں لے کے آئے۔ تو آپ نے کہا میرے اوپر نگران مقرر تھا۔ بیوی نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو امین گردانتے تھے، ابو بکر صدیق بھی امین گردانتے تھے، فاروق اعظم نے آپ کے اوپر بد اعتمادی کی اور نگران مقرر کر دیا۔ یہ بات فاروق اعظم تک پہنچی۔ حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، فرمایا میں نے کون سا نگران مقرر کیا تھا، تم نے یہ کیا کہا؟ کہا فاروق اعظم کی بارگاہ میں مراد رسول
در حقیقت میرے اوپر اللہ کی ذات نگران ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات نگران ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک رسی اور ایک دھاگے کی خیانت بھی واہ واہ واہ، دنیا کے حکمرانوں کو جواب دینا تو کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے وہاں کیا کہنے۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے جو سیدنا معاذ بن جبل کی سیرت بیان فرمائی ہے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو 4000 درہم پیش کیے، کسی غلام کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو دے دو، کہو آپ خرچ کر لیں، لیکن قربان جاؤں آپ نے سارا راہ خدا میں دے دیا۔ جب بانٹ رہے تھے تو آپ کی بیوی بھی آ گئی، 2 درہم باقی تھے، تو وہ کہنے لگی ہم بھی تو حقدار ہیں، صرف 2 درہم اپنے پاس رکھے، باقی سارا کچھ راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ قبلہ مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی کریم آقا علیہ السلام نے جو وصایا فرمائی ہیں، جو نصیحتیں کیں، اور یمن کی طرف جب آپ کو روانہ کیا، کیا اعزاز ہے، کیا برکتیں ہیں کہ آپ سواری پہ سوار ہیں اور امام الانبیاء پیدل جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، بڑی مفصل بات کریں گے کہ اجتہاد کا پھر دروازہ کیسے کھلا۔ لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، جو میں نے وقفہ سے پہلے عرض کی کہ آپ نے فرمایا انسان کا بیڑیا شیطان ہے، تو فرمایا کہ جو بیڑیا ہے وہ جناب بکری کو کھا جاتا ہے جو وہ جماعت سے نکل جاتی ہے، ید اللہ علی الجماع کے تحت۔ اس وصیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں جی بے شک اس پہ بھی جو بات چل رہی تھی بریک سے پہلے، جی اس میں بھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحت فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو، اور انہوں نے کیسے پلے باندھا کہ آپ حضرت معاذ بن جبل کا حسن اور قد کاٹ، اللہ اکبر، آپ کے انداز، گھنگریالے بال، سرمنگی آنکھیں، سبحان اللہ، موتیوں جیسے چمکتے دانت، لیکن اس کے باوجود آپ نے ساری زندگی جفا کشی کی زندگی اور مجاہدانہ زندگی بسر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی کا ایک ایک لمحہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے، علم پڑھتے ہوئے، علم پڑھاتے ہوئے، فقر و فاقہ کی زندگی ہمارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی کتنا بڑا سبق، کتنا بڑا درس موجود ہے کہ دین مشکلات کے اندر ہے، دین مشکلات کے اندر ہے، اور آخرت عاقبت اس کی فوز و فلاح وہ دنیا سے بے رغبتی کے اندر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ اگر چاہتے تو آپ نے فرمایا میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، اللہ اکبر، جن کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں ہوں، جو ہاتھ اٹھائیں تو وہ جنت میں پہنچ جائے اور پھل توڑنا چاہیں جنت کا، واہ واہ، لیکن پھر حکمت کی وجہ سے ہاتھ روک لیں۔ وہ چاہتے تو ڈیلی جنت سے ناشتہ الگ آتا اور دوپہر کا کھانا الگ آتا اور شام کا الگ آتا، توڑ کے رکھ دیتے صحابہ کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اتنے اختیارات ہونے کے باوجود 3 دن کا کہ فاقے ہوتے ہیں، چولہا نہیں جلتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو آپ جو دین کے خدام ہو، آپ ہر وقت ان کی نظر بنگلوں پہ رہے، لیکسس پہ رہے، لینڈ کروزروں پہ رہے، مرسیڈیز پہ رہے، جی، پراڈو گاڑیوں کے بارے میں سوچتے رہیں، 5 سٹار ہوٹلوں کے بارے میں سوچتے رہیں، ان کا خیال اسی طرف رہے، پھر ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی سب کو، خاص طور پر جو ہم دین کے دعوے دار ہیں اور ذمہ دار ہیں اور جو ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر ایک روایت نقل کی، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، میرے نبی نے فرمایا انظر ماذا تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، غور کر، چھوٹی بات نہیں کہہ رہا، غور کر۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں محبت کرتا ہوں، فرمایا انظر ماذا تقول، پھر عرض کیا میں محبت کرتا ہوں، تیسری دفعہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جب 3 دفعہ جواب میں یہ فرمایا نا، وہ سمجھ گیا اور تھرا گئے اور بیٹھ گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَا، اللہ اکبر، فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ جی جی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس کی طرف
اس تیزی سے بڑھتا ہے جس تیزی سے منہ زور سیلاب اپنی منزل کی طرف بھی نہیں بڑھتا، فقر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا۔ اللہ اکبر، تو اب ہم میں سے ہر ایک محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور ہمارا لائف سٹائل شاہانہ ہو، صحیح، یا نہ ہو تو ہم کم از کم اس کے متمنی ہوں، تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے یہ نصیحت فرمائی، تو جب ٹائم ملا، موقع ملا تو بیان کریں گے کہ آپ میدان جہاد میں کس طرح مچلتے تھے اور تڑپتے تھے، اللہ اکبر۔ اور کیا آپ نے زیب تن کیا ہوتا تھا، اور کیا آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب جس رات قبلہ آپ کی اجازت سے کہ جس رات کریم آقا کا وصال پاک ہوا، اس رات بھی تیل کسی سے ادھار مانگا گیا چراغ جلانے کے لیے۔ یہ امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ۔ اور جو بات آپ نے ریپیٹ کی ہے وہ وصیت، اس کے اندر اتنا بڑا پیغام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، صحیح، اجتماع میں رہو، مل جل کے رہو، معاشرے کے اندر رہو، کیونکہ شیطان بھیڑیا ہے انسان کا، اللہ اکبر، مسلمان کا، تو وہ بھیڑیا تعاقب میں رہتا ہے کہ یہ کب بچھڑتا ہے ریوڑ سے۔ جس طرح بکری ریوڑ سے بچھڑے تو بھیڑیا فوراً اچک لیتا، اٹھا کے لے جاتا ہے اور چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح شیطان تعاقب میں ہے کہ کب یہ تنہائی میں آئے تو میں اس پر حملہ کروں، کب اسے ورغلاؤں، وسوسے ڈالوں، اندیشے ڈالوں، اسے سرکشی کی طرف مائل کر دوں، گناہوں کے راستے پر چلا دوں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو بندہ اکیلا بیٹھا ہو، تنہائی میں بیٹھا ہو، وہ وسوسوں کا زیادہ شکار ہوگا، اندیشوں کا زیادہ شکار ہوگا، غلط باتوں کی طرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بیٹھا ہو اکیلا، دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہے، اللہ اکبر، دو بیٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہے، فرمایا جب تین بیٹھے ہوں تو یہ جماعت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ید اللہ علی الجماع، فرمایا یہ جماعت ہے، ید اللہ علی الجماع۔ اب یہ جماعت ہوگی تو جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے، جی، جماعت پر۔ اور فرمایا علیکم بالجماع فمن شذ شذ فی النار، فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا، جو جماعت سے الگ ہوا تو فمن شذ شذ فی النار، وہ جہنم میں گیا۔ اب اس کے اندر اچھا دونوں، مفتی صاحب یہ بھی بڑی ایک حکمت ہے کہ دین جو ہے نا اسلام، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں جو جمع ہے وہ دو سے شروع ہوتی ہے، جی اور عربی میں جناب وہ تین سے شروع ہوتی ہے، تین سے جمع، واحد تثنیہ اور اس کے بعد پھر جمع ہے۔ جی ہاں بالکل، کم از کم جمع کے تین فرد ہیں۔ تین۔ یہ ہے کہ جماعت، تو جماعت کے ساتھ رہیں، لوگوں میں مل کے رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے دونوں حوالوں سے، پریکٹیکلی عمل کے حوالے سے بھی، جو میں نے حدیث شریف ابھی بیان کر دی ہے کہ اگر آپ ایک سائیڈ پہ تنہائی کے اندر جائیں گے تو آپ شیطان حملہ آور ہوگا، وسوسوں کا شکار ہوں گے، اندیشوں کا، اس کا آسان شکار، تارنے والا اس کے لیے ثابت ہوں گے، پھر وہ آپ کو غلط راہ پہ چلائے گا۔ اور دوسرا عقائد کے حوالے سے جو یہاں یہ کہا گیا کہ من شذ شذ فی النار، تو ہر دور میں اہل حق کی ایک جماعت ہوتی ہے، ہر دور میں، اور جو بڑی جماعت ہے اسی پر اللہ کا دست قدرت ہے، حق بڑی جماعت میں ہی ہوتا ہے، صحیح، تو جو اس سے نکلے گا وہ جہنم کے راستے پر چلے گا۔ لہذا آپ جماعت پر چلیں، جماعت کے ساتھ رہیں، اجتماعیت میں رہیں، معاشرے میں رہیں، لوگوں میں مل جل کے رہیں، کسی سے دین سیکھیں اور کسی کو دین سکھلائیں۔ واہ واہ، جماعت میں اور حلقے کی بات سنن دارمی شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اب لوگ یہ ہے کہ تنہائی میں آپ چلے جائیں، وہ لیول جب آپ کو مل جائے، اللہ وہ مقام مل جائے کہ جہاں آپ کو خلوت ناگزیر ہے واہ واہ، اپنے رب کے ساتھ، ربط اور تعلق کے لیے مخلوق سے، تو وہ خلوت تو بہت محبوب ہے، وہ مقام بہت اونچا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا کہ اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت ہو اللہ کرے وہ مقام رب کائنات ہمیں دے۔ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاص غلاموں کو حاصل ہے، واہ واہ، اس کے لیے تو متلاشی رہیں، پہلے جماعت میں رہ کے اپنی تربیت کریں، تزکیہ نفس کریں۔ وہ تو میرے آقا نے بھی فرمایا لی مع اللہ وقت، صحیح، میرا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں میرے اور رب کے درمیان دوسرا کوئی حائل نہیں ہوتا۔ وگرنہ یہ ہے کہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا شیطان انسان کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، صحیح، جیسے اس کی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، صحیح، شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی یوں ساتھ ہے ہر وقت۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با تقاضا انسانیت اور بشریت کہ آپ کے ساتھ، فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر کنٹرول اور قابو اور اس کو میرا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا ہے واہ واہ واہ، کہ اب وہ میرے ساتھ نہ نیکی کے سوا کچھ کرتا ہے نہ نیکی کے سوا کسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں جی کہ ہم سوسائٹی میں رہیں، معاشرے میں رہیں، مجلس میں رہیں، جماعت میں رہیں، اور تنہائی پسندی سے ہم اور علیحدگی سے ہم محفوظ رہیں، تا وقت کہ آپ کو وہ مقام میسر آ جائے کہ جب آپ کو تنہائی اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے درکار۔ واہ واہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب قبلہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب قبلہ نے جو موتی عطا فرمائے، جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دیے، وہ جناب ہم تک پہنچے اور ہم نے حیات صحابہ پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے ہیں۔ میں نے انٹرو میں ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا اور ایکسٹرو میں بھی ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہوئے تو کریم آقا باہر تشریف لائے۔ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں کہ جنت میں دخول کیسے ہونا ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ فرمایا اس کی کثرت رکھو۔ فرمایا اگر تم اس کو وظیفے میں لے آؤ گے، اس کو پڑھو گے تو 99 مصیبتیں تیری دور ہو جائیں گی، 99 مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور اس میں سب سے چھوٹی مصیبت ناظرین محترم جو ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم ہے، غم ہے، سب سے چھوٹی مصیبت غم کی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ رب کائنات ہمیں اس کو وظیفہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اور وہ وظیفہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اگر فقر کو دور کرنا ہے، قرضہ کو دور کرنا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ تلاوت کریں تو رب کائنات اس کی برکت سے قرضہ بھی دور کر دے گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔